یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اخوانہن کا لفظ بولا ہے اس سے مراد حقیقی بھائی، ماں کی طرف سے جو جنم دیے گئے بھائی ہے وہ حقیقی بھائی مراد ہیں۔ فرمایا ان بھائیوں سے بھی اگر عورت پردہ نہ کرے، اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے سر کو نہ چھپائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فرمایا او بنی اخوانہن، اپنے بھائیوں کے بیٹے، بھائیوں کے بیٹوں سے مراد بھتیجے، بھتیجوں کے سامنے بھی وہ عورت جو ہے وہ اپنے چہرے کو، اپنے سر کو، اپنے ہاتھوں کو ننگا رکھ سکتی ہے، کیونکہ بھتیجوں کے لیے پھوپھی ہمیشہ کے لیے حرام ہے، پھوپھی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا او بنی اخواتہن، جس طرح اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، اسی طرح اپنی بہنوں کے جو بیٹے ہیں یعنی بھانجے کے سامنے خالہ، چونکہ بھانجے اور خالہ کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ابدی طور پر یہ حرام ہے، اس لیے خالہ اپنے بھانجے کے سامنے اپنے سر کو، اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو ننگا رکھ سکتی ہے۔ اور فرمایا او نسائہن، یا پھر عام عورتیں، عام عورتوں کے سامنے بھی عورت جو ہے وہ اپنا چہرہ، اپنا سر، اپنے ہاتھ ننگے رکھ سکتی ہے، کیونکہ مردوں سے پردہ ہے، عورتوں سے پردہ نہیں ہے۔ اور فرمایا او ما ملکت ایمانہن، یا پھر وہ جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یعنی عورت کا اپنا غلام، اس سے مراد غلام ہے، نوکر چاکر مراد نہیں، جس طرح کہ آج کے دور کے اندر لوگوں نے گھروں کے اندر نان بئی رکھے ہوتے ہیں، ڈرائیور رکھے ہیں، یا سیکورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، یا اسی طرح گھر میں کام کاج کرنے والے جو نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں، وہ نوکر چاکر اس سے مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد غلام ہے، جس کا آج دور نہیں ہے۔ آج غلام والا معاملہ ختم ہو چکا ہے، غلام کا دور ختم ہو چکا ہے۔ تو فرمایا وہ غلام جو زر خرید غلام ہو، یا پھر جنگ کے اندر جو ہے نا وہ غلام بن کے آیا اور ان کو ملا، اس غلام کے سامنے یہ عورت اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کو اور اپنے سر وغیرہ کو ننگا رکھ سکتی ہے۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا مردوں میں سے اتنے بوڑھے کہ جن کو عورتوں کی حاجت نہیں، جن کو عورتوں کی خواہش نہیں، جن کو عورتوں کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں، اتنے بوڑھے مرد جن کی عمر کا اتنا حصہ گزر چکا ہو کہ اب اتنے بڑھاپے میں وہ پہنچ چکے ہوں کہ ان کو عورت کی حاجت یا عورت کی ضرورت یا عورت کی طرف توجہ یا عورت کے بارے میں کوئی خواہش ان کے دل کے اندر پیدا نہ ہوتی ہو، اتنے بوڑھے انسان کے سامنے بھی اگر عورت اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ ننگے کر لے تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں۔ فرمایا اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا پھر وہ بچے کہ جو ابھی اتنے معصوم بچے ہیں، ابھی اتنے چھوٹے بچے ہیں جن پر عورتوں کے معاملات ظاہر نہیں، عورتوں کے بارے میں وہ جانتے نہیں، عورتوں کے اسرار اور رموز سے وہ واقف نہیں، عورتوں کے معاملات کے بارے میں ان کو کچھ علم نہیں، اتنے چھوٹے اور معصوم بچے، ان بچوں کے سامنے بھی عورت اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو ننگا کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام رشتوں کا تذکرہ کر دیا کہ جن کے سامنے عورت اپنے چہرے کو، اپنے سر کو، اپنے ہاتھوں کو ننگا کر سکتی ہے، جن کے اندر خامند، باپ، اپنے خامند کا باپ یعنی سسر، حقیقی بیٹا، خامند کا بیٹا، حقیقی بھائی، یا اپنے بھائی کا بیٹا، بہن کا بیٹا، یا عام عورتیں، یا غلام، یا وہ بوڑھا انسان جس کو عورت کی حاجت، ضرورت اور خواہش نہ رہی ہو، یا وہ چھوٹے معصوم بچے کہ جن کا عورتوں کے معاملے کے اندر کسی قسم کا کوئی معلومات نہ رکھتے ہوں اور عورتوں کے بارے میں کچھ ان کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو، تو یہ 12 رشتے بنتے ہیں۔ فرمایا ان رشتوں کے سامنے عورت اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ اور اپنا سر وغیرہ ننگا کر کے آ سکتی ہے۔ ان کے علاوہ جو محرم رشتے ہیں ان کے علاوہ باقی تمام کے سامنے اس کے لیے اپنے چہرے کو، اپنے گریبان کو، اپنی گردن کو، اپنے ہاتھوں کو اور اپنے جسم کے سارے حصے کو چھپانا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت یہ کام نہیں کرتی تو وہ اللہ کی بھی نافرمان ٹھہرتی ہے اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی بھی خلاف ورزی کرتی ہے۔ اب اسی آیت کے اندر آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی بڑی پیاری بیان کی ہے۔ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اے بیویو جب تم گھروں سے نکلو تو اپنے پاؤں زمین پر مار کے نہ چلو، اپنے پاؤں زمین کے اوپر زور سے مار کے نہ چلو،
اللہ اس کے اندر کیا حکمت ہے, کیوں ہم اپنے پاؤں زمین پر مار کے نہ چلیں؟ فرمایا